نکاح کی نیت باندھو، کانوں تک ہاتھ لے جاؤ تو جھٹکی مار کر ہاتھ باندھنا، یہ کہاں سے سیکھا؟ ایک ہی جواب ہوگا، فلانا ایسا کرتا تھا، میں نے سوچا یہی طریقہ ہوگا تو میں نے بھی وہ شروع کر دیا ہے۔ وضو کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، یقین مانیے کبھی وضو حوض کے اوپر آپ کھڑے رہیے گا اور صرف ہمارے مسلمانوں کا وضو دیکھیے گا، ہاں جتنے وضو کرنے والے اتنے طریقے، کوئی ہاتھ ایسے دھل رہا ہے تو کوئی ایسے کر رہا ہے، اب پتہ نہیں 10-25 مرتبہ تو ایسے کر ڈالیں گے، اب پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھا ہے۔ مسلمان ہیں، آج تک وضو کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ جانتے ہیں؟ ہماری کتنی گھروں میں مائیں بہنیں ہیں جو کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ جانتی ہے؟ آپ یقین مانیے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 80% ایسے مسلمان کے گھر کی عورتیں ہوں گی جن کو ناپاک کپڑا پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ آپ باہر سے آئے، کسی کتے نے آپ کا کپڑا چاٹ لیا، کتنا چاٹا ہے؟ ایک کرتے کا صرف چھوٹا سا حصہ، آپ آئے گھر سے، آپ نے کہا کہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اس نے اٹھایا سیدھا واشنگ مشین میں ڈالا۔ اب ایک کپڑا تو واشنگ مشین میں نہیں دھلے گا، واشنگ مشین میں جائیں گے تو کتنے جوڑی جائیں گے؟ اب اس کو کیا معلوم کہ کتے کا جھوٹا کیا ہے؟ ناپاک ہے، کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، اس نے چاٹ لیا دامن، اب وہ کپڑا گیا واشنگ مشین میں، کتنے، ایک کپڑا تو نہیں دھلے گی بیوی، 10-15 کپڑے ایک ساتھ ڈالے گی۔ اب وہ واشنگ مشین گھوم رہا ہے، پہلے ناپاکی کتنے میں تھی؟ اتنے حصے میں، جیسے واشنگ مشین میں کپڑا گیا تو پورے کپڑے کے ڈھورے کے اندر وہ ناپاکی پھیل گئی، وہ تو ناپاک تھا، دوسرے جو پاک کپڑے بیوی نے ڈالے تو وہ 10-12 کپڑے وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ اب وہ ناپاک کپڑے واشنگ مشین سے نکل گئے، اب وہ گئے چٹی پر سوکھے، پریس ہوئی، اب اسی ناپاک کپڑے سے جمعہ بھی ہو رہی ہے، اب اسی ناپاک کپڑے سے عید بھی ہو رہی ہے، اب اسی ناپاک کپڑے کے ساتھ درگاہ میں بھی جا رہے ہیں، اب اسی ناپاک کپڑے سے مسجد میں بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دین کا نالج نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، شریعت کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں ہے اور نہ کوئی احساس ہے۔ یارو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری غفلت اور سستی ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن جو علم ہمیں آنا چاہیے وہ بھی ہم نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ جانتے ہیں۔ غسل سیکھیں گے کب معلوم ہے؟ شاید یہ میں آپ کے سامنے ریالٹی بیان کر رہا ہوں، یہ ایک آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ غسل سیکھیں گے کب فرض معلوم ہے؟ جب شادی آئے گی، ہے نا؟ ہم نے بہت سارے ایسے نوجوان دیکھے ہیں جن کو غسل کی نیت نہیں آتی، گجراتی میں لکھوا کر جاتے ہیں۔ کون سی عمر میں جانتے ہیں؟ 22 سال میں، 21 سال میں۔ یار تو بالغ تو 15 سال سے ہو چکا ہے، تجھے کبھی غسل فرض ہوا ہی نہیں ہے، کبھی تجھے فرض غسل کرنے کی حاجت ہوئی نہیں ہے، تو نے آج غسل سیکھ رہا ہے، تو غسل کی نیت آج کل سیکھ رہا ہے، اس کا مطلب تجھے غسل بھی نہیں آتا ہوگا۔ تو نے 7 سال کیا کیا؟ کون سا غسل کیا ہے اور کتنی نمازیں کیسے تو نے پڑھی ہے؟ احساس ہے، دین ہے یہ، سیکھیں۔ ایک مسلمان کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ عقیدوں کا علم سیکھے، ہاں اس کے رب کے بارے میں اس کی معلومات کیا ہونی چاہیے، کہ کوئی پوچھ بیٹھے نا تو پھر دھنا دھن جواب دینا شروع ہو جائے کہ سامنے والے کی بولتی بند ہو جائے۔ ہمارا مذہب یہ ہے، کوئی اگر پوچھ لے تمہاری نماز سے مقصد کیا ہے، تم نماز کیوں پڑھتے ہو، تو پھر وہاں بھی ہمارا جواب اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی زبان خاموش ہو جائے۔ کوئی اگر یہ پوچھ بیٹھے کہ یہ پاکی ناپاکی کیا ہے، پانی ڈالا بس ہو جاتی ہے، تو پھر اس وقت بھی آپ کا جواب اس کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہ سیکھیں اور آپ اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شریعت کے احکام،
نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری ڈیٹیل، یہ ساری معلومات ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ وضو کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، کپڑے کیسے پاک کیے جاتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، بہت سارے ایسے حاجی صاحب بیٹھے ہوں گے، ان کو حج بھی اگر کرنے جانا ہوتا ہے تب جا کر وہ حج سیکھتے ہیں۔ اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، حج میں جو لوگ گئے ہوں گے، جو جانکار ہے، حج سیکھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہوگا وہاں جا کر کہ وہ جب حج کر رہے ہوتے تو لوگ ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ کس انداز سے رکن ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی دل میں آتا ہے یار یہ بندے کا اللہ حج قبول کر لے، ورنہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے شیطان کو کنکری مارنے کے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے، کوئی کس انداز سے مار رہا ہے، کوئی کس انداز سے مار رہا ہے۔ حالانکہ ہماری نظروں کے سامنے وہاں بھی رسول اللہ کا کردار، حضور کی سنت مبارکہ موجود ہے کہ حضور نے کس طرح سے شیطان کو کنکریاں ماری ہے۔ تو ہمارے لیے پورا بائیو ڈیٹا، پوری شناخت، پوری جانکاری، پورا علم، سب کے مسائل ہمارے پاس موجود ہے۔ کمی ہے تو صرف ہمارے علم کی ہے، ہم نے نہ سیکھا اور نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، ایک تو عقیدوں کا علم، ایک احکام شریعہ یعنی شریعتوں کے مسائل کا علم، شریعت کے جو احکامات ہیں اس کے نماز، روزہ، حج و زکات ہے اس کا علم۔ اور تیسری چیز ہے گناہ کے بارے میں معلومات، کون سا گناہ صغیرہ ہے، کون سا گناہ کبیرہ ہے، کون سی ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آدمی جب تک کسی چیز کے بارے میں جانکاری لے گا نہیں تب تک اس سے بچے گا نہیں۔ اس لیے ہمارے مذہب نے کہا کہ گناہ کو پڑھو، گناہ کو سیکھو کہ گناہ ہے کیا اور کون سا کام کرنا اللہ کی نظر میں منع ہے، گناہ ہے، اس کے یہاں عذاب ہے۔ جب آپ یہ سیکھ جاؤ گے تو پھر بچنا شروع کر دو گے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی آپ کے سامنے لا کر بسکٹ کا ایک پورا تھال لا کر رکھ دے کہ آپ کھائیے، آپ بلا کسی روک ٹوک کے کھا لیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ بسکٹ ہے، سارے بسکٹ اچھے ہیں، اس میں کوئی خراب نہیں، ایک بسکٹ کوئی اس میں ایسا مل گیا ہے جس میں پوائزن تھا، زہر تھا، اب ہم کو معلوم نہیں کون سا ہے، یقین مانیے کوئی ہاتھ نہیں پڑے گا وہ بسکٹ کھانے کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زہر کا نقصان کیا ہے۔ زہر کا نقصان، کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ زہر مار دیتا ہے۔ تو جب زہر کے بارے میں آپ کو پتا چلا تو آپ بچے نا۔ اس لیے ہمارا مذہب کہتا ہے گناہوں کو پتا چلاؤ کہ کون سی چیز گناہ ہے تو آپ بچنا شروع کر دو گے۔ جب تک آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ نہیں بچو گے۔ یارو اب تو ہمارے لیے مسئلہ اتنا ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے کہ اب گناہوں کے لوگوں نے نام بھی بدل دیے۔ گناہوں کے کل تک جو سود تھا، کل تک جو بیاج تھا، جو اب وہی چیز اب مارکیٹ میں الگ نام سے آ چکی ہے۔ میرے بھائی بے دھڑک دھندا کر رہے ہیں، کیا ہے مولانا؟ یہ جائز کام ہے، ہاں یہ ابھی نیا شروع ہوا ہے۔ بھائی نیا کچھ نہیں ہے، صرف نام نیا ہے، باقی سب وہی اولڈ سسٹم ہے، سب وہی پرانا ہے۔ آپ کے سامنے نام بدل دیا، چاندی کا کور چڑھا دیا، آپ نے سمجھا کہ یہ سب کچھ مٹھائی ہے۔ نہیں یار، چاندی کا کور تو الٹ، تجھے پتا چلے گا اندر نجاست ہی نجاست ہے۔ اب بسکٹ کا جیسے آپ نے معلوم کر لیا، ایک زہر کا ہے، آپ کوئی بسکٹ کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اور وہی بسکٹ کا آپ تھالا پورا اٹھا کر کسی ناسمجھ بچے کے سامنے رکھ دو اور کہو بیٹا اس میں سے کھا لو، وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ کون سے بسکٹ میں زہر ہے، وہ اٹھا کے کھا لے گا، کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ زہر کا نقصان کیا ہے۔ جب تک ہم کو پتا نہیں چلے گا زہر کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ہمارا مذہب یہ کہہ رہا ہے یارو یہ ساری چیزوں کا علم تمہارے پاس ہونا چاہیے، تبھی تم ایک مسلمان کہلا سکتے ہو اور تبھی تم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یارو اتنا علم تو کم سے کم آپ حاصل کر لیجئے کہ آپ پروف کر سکے۔ آج زمانے کا ہمارے سامنے چیلنج ہے، یارو بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج ہمارے رسول پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے کہ انہوں نے 11 شادیاں کیوں کی تھی، ہے آپ کے پاس جواب؟ آج ہمارے رسول کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا، حضرت عائشہ کی کم عمر میں نکاح کیا تھا، ہے آپ کے پاس اس کے لیے کوئی جواب؟ آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے آج الزامات لگائے جا رہے ہیں۔
ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک امت مصطفیٰ ہونے کے ناطے، ایک رسول اللہ کا سچا عاشق ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے ہم حضور کا ڈیفینس کرے، ہم ان کا دفاع کرے، ہم بچاؤ کرے، ہم پروف کرے میرے مصطفیٰ نے جو کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ جانکاری ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مذہب اسلام نے طلاق کی سسٹم رکھی ہے، 3 طلاق کی بھی سسٹم رکھی ہے، 1 طلاق کی بھی سسٹم رکھی ہے۔ زمانے کا ہمارے سامنے چیلنج ہے، 3 طلاق جو اسلام کے اندر ہے وہ غلط ہے، آج آپ پروف کیجئے کہ صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے۔ آج زمانے کا آپ کے سامنے چیلنج ہے، قرآن کے حوالے سے کتنی جانکاری آپ کے پاس قرآن کی ہے، آپ پروف کیجئے۔ سب چیزوں کا نچوڑ یہ ہے، مسلمان ہے، مسلمان بن کے دکھائیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا چومی گوئے مسلمانم بلرزم، اپنے آپ کو جب میں مسلمان کہتا ہوں نا میں کانپ جاتا ہوں، چونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک مسلمان کو مسلمان بننے کے بعد جو اس کی ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں نا بڑی کٹھن ہے یارو، بڑی کٹھن ہے۔ صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا آپ کے لیے کافی نہیں ہو جائے گا، یا غوث کے نعرے لگانے آپ کے لیے کافی نہیں ہو جائیں گے، یا حسین کے نعرے لگانے آپ کے لیے صرف کافی نہیں ہو جائیں گے، جب تک آپ عمل کے اندر میدان میں اپنے کردار کو پروف نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بیکار ہے، بیکار۔ آپ اپنے آپ کو پہلے پروف کرو کہ آپ مسلمان ہیں، اور اس پروف میں آپ اپنے آپ کو ثابت قدم کرو کہ ہم مسلمان ہیں تو کیسے ہیں۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اگر آپ مکمل کربلا پڑھ لو نا تو شاید آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک مسلمان کو اپنے دین کے لیے کیسا ہونا چاہیے، رسول اللہ کی سنت کے لیے آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ یہ دین، یہ مذہب، یہ اسلام، یہ ایمان ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، اس کو آپ امام حسین کی ایک وصیت سے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے گا۔ آخری وصیت کی امام پاک کی، آخری وصیت اپنے بیٹے سید سجاد امام زین العابدین کے لیے دل کے کانوں سے اسے سنیے گا۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام پاک سید سجاد بیمار عابد سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا تھا بیٹا کسی بھی حالت میں، بیٹا حالات کیسے بھی ہو، بیٹا کسی بھی حالت میں اپنے نانا کی سنت اور شریعت کو مت چھوڑنا۔ بس یہ ایک وصیت اگر زندگی بھر یاد رکھ لینا تو شاید ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ بیٹا کسی بھی سنجوگ میں، کسی بھی سچویشن میں، اچھا صرف وصیت نہیں کی، پہلے پروف کیا، پہلے پروف کیا۔ پورا کربلا کا نقشہ امام زین العابدین کے سامنے ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے یزیدیوں کے سامنے، جہاں مصطفیٰ کی سنت کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے، جہاں مصطفیٰ کی سنتوں پر قلم اور تلوار چلانے کی سازشیں ہو رہی ہے، جہاں رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں امام حسین کا کردار یزیدیوں کے سامنے کیا تھا؟ امام زین العابدین سب دیکھ رہے ہیں، باپ پروف کر رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، اور جب بیٹے کی باری آئی تو باپ نے جاتے جاتے شہادت سے پہلے کہا تھا بیٹا میں نے تو پروف کر دیا، ہر حالت میں مصطفیٰ کی شریعت اور سنت کو بچایا ہے، اب بیٹا تو پروف کرنا اپنی زندگی میں کہ جہاں تک رب نے تیری نلیوں میں سانسیں رکھی ہے بیٹا ہمیشہ ہمیشہ اپنے نانا کے دین اور شریعت اور ان کی طریقت اور ان کی سنتوں کی حفاظت کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ حسینی ہو مرحبا، اللہ آپ کے اس عشق کو اور بھی زیادہ کرے، لیکن یارو ایک حسینی کے لیے اپنے دین کی حفاظت بہت ضروری ہے، ایک حسینی کے لیے شریعت کی حفاظت بہت ضروری ہے، ایک حسینی کے لیے مصطفیٰ کی سنت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے، دین کو سمجھنے، دین کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، امام حسین کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ ضرور تشریف لائیں آپ، دوست احباب کے ساتھ آئے، چونکہ پہلا دن تھا، ٹائم کا تھوڑا مسئلہ ہوا ہے۔ کل سے انشاءاللہ آپ مجھے 10:30 بجے کرسی دیں گے، میں 11:30 بجے انشاءاللہ آپ کو الوداع کہہ دوں گا، کوشش کریں اور وقت کی پابندی کے ساتھ آئیں انشاءاللہ۔ 10:30 سے 11:30 آپ وقت کی پابندی کے ساتھ تقریر شروع ہوگی۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں کے وسیلے سے اور جن لوگوں کی وجہ سے آج ہماری یہاں حاضری ہوئی اللہ پاک انہیں عافیت دارین سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم۔
آؤ آؤ نبی جی خدا